آج ہم بات کریں گے قدیم مصر کی ایک ایسی کہانی جہاں ایک بہت بڑا بحران صرف ایک شخص کی حکمت کی وجہ سے ٹل گیا، اور وہ شخص بھی کوئی عام نہیں تھا بلکہ ایک ایسی جگہ سے آیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ذرا سوچئے، کیا ہو اگر ایک پوری سلطنت کی بقا کا دارومدار صرف ایک خواب پر ہو؟ جی ہاں، صرف ایک خواب۔ ہم تاریخ کے ایک ایسے ہی لمحے کی بات کر رہے ہیں جب مصر جیسی عظیم سلطنت کا مستقبل خطرے میں تھا، اور وجہ تھی بادشاہ کا دیکھا ہوا ایک خوفناک اور پر اسرار خواب۔ تو خواب کچھ یوں تھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی مریل سی گائیں کھا جاتی ہیں۔ یہ ہی وہ خواب تھا جس نے مصر کے فرعون کی نیندیں اڑا دی تھیں، ایک ایسی پہیلی جس کا جواب اس کے بڑے بڑے طاقتور درباریوں میں سے کسی کے پاس نہیں تھا۔ اب جب بادشاہ پریشان ہو تو پوری سلطنت ہل جاتی ہے، تو فرعون نے بھی یہی کیا۔ اس نے اپنے ملک کے سب سے بڑے بڑے عالموں، جادوگروں اور مشیروں کو فوراً اپنے دربار میں بلا بھیجا، اور حکم بالکل صاف تھا، مجھے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس زمانے میں بادشاہ کے خواب کو دیوتاؤں کا پیغام سمجھا جاتا تھا، یعنی آنے والے وقت کا اشارہ۔ تو بات صرف ایک خواب کی نہیں تھی بلکہ پوری سلطنت کے مستقبل کی تھی۔ اسے نظر انداز کرنے کا مطلب تھا سب کچھ داؤ پر لگا دینا۔ لیکن ہوا کیا؟ ملک کے سب سے ذہین لوگ، سب سے بڑے ماہرین، وہ سب کے سب خاموش ہو گئے، بس سر جوڑے آپس میں بحث کرتے رہے، لیکن کسی کے پاس کوئی ٹھوس جواب نہیں تھا۔ بالکل، انہوں نے تو ایک طرح سے ہار ہی مان لی۔ کہنے لگے کہ یہ خواب تو ایک ناقابل تسخیر قلعہ ہے، ایک ایسی پہیلی جس کا کوئی حل ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا سارا علم، سارا جادو، سب کچھ بیکار ہو گیا۔ ذرا سوچیں، یہ کتنا بڑا لمحہ تھا۔ سلطنت کے سب سے بڑے دماغوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ تو یہاں ایک بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ ایک طرف مشیروں کی مکمل ناکامی، اور دوسری طرف بادشاہ اور پوری سلطنت پر چھایا ہوا ایک انجانہ خوف، یعنی مصر ایک آنے والے بحران کے دہانے پر کھڑا تھا اور رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور پھر جب لگ رہا تھا کہ اب کوئی امید باقی نہیں، تب ایک ایسی جگہ سے حل سامنے آیا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک جیل کی کوٹری سے وہاں ایک نام گونجا، یوسف، ایک قیدی جو اپنی حکمت اور خوابوں کی تعبیر کی صلاحیت کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ جب یوسف کو فرعون کے سامنے لایا گیا تو ان میں ذرا بھی گھبراہٹ نہیں تھی۔ انہوں نے صاف کہا کہ مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، سارا علم اسی کی طرف سے ہے۔ یہ اعتماد ان درباری جادوگروں کے بالکل برعکس تھا جن کا سارا علم دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ تو یوسف نے بتایا کہ یہ خواب کوئی پہیلی یا الجھی ہوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ تو مصر کے مستقبل کے لیے ایک واضح پیشگوئی ہے، ایک وارننگ بھی اور ایک موقع بھی۔ انہوں نے بتایا کہ خواب میں جو 7 موٹی تازی گائیں اور اناج کے بھرے ہوئے خوشے نظر آئے، وہ آنے والے 7 سالوں کی زبردست خوشحالی کی علامت ہیں، یعنی 7 سال تک ہر طرف فراوانی ہی فراوانی ہوگی۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ان 7 دبلی پتلی گایوں کا مطلب تھا کہ اس خوشحالی کے فوراً بعد 7 سال کا اتنا شدید قحط آئے گا، اتنا تباہ کن کہ لوگ بھول جائیں گے کہ کبھی خوشحالی کے دن بھی دیکھے تھے۔ اور یہی بات سب سے اہم ہے، یوسف نے صرف مسئلہ نہیں بتایا بلکہ اس کا حل بھی پیش کر دیا، ایک مکمل 4 نکاتی منصوبہ۔ انہوں نے کہا کہ خوشحالی کے 7 سالوں میں سارا اضافی اناج جمع کر کے ذخیرہ کر لیا جائے، اور اس کام کے لیے ایک سمجھدار اور ایماندار شخص کو مقرر کیا جائے۔ یہ صرف خواب کی تعبیر نہیں تھی، یہ تو پورے ملک کو بچانے کا ایک ماسٹر پلان تھا۔ یہ سن کر فرعون اور اس کے سارے درباری حیران رہ گئے، وہ تو بس دنگ رہ گئے۔ خواب کی تعبیر تو اپنی جگہ، لیکن یہ منصوبہ، یہ تو بالکل لاجواب تھا۔ فرعون کو فوراً سمجھ آ گیا کہ یوسف کے الفاظ میں کوئی خدائی حکمت ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ اس شخص نے ہمیں خطرے سے بھی آگاہ کیا ہے اور اس کا حل بھی بتا دیا ہے۔ فرعون کو یقین ہو گیا کہ اس بحران سے ملک کو صرف اور صرف یوسف ہی نکال سکتے ہیں۔ اور پھر جو ہوا وہ تاریخ میں کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک ہی دن میں ایک قیدی ملک کا وزیر خزانہ بن گیا۔ کل تک جو جیل کی کوٹری میں تھا، آج فرعون کے بعد ملک کا سب سے طاقتور شخص تھا۔ اسے مصر کے تمام خزانوں اور معیشت کا انچارج بنا دیا گیا، اور یہ صرف
نام کا عہدہ نہیں تھا، یوسف کو مکمل اختیار دیا گیا کہ وہ جو چاہیں حکم جاری کریں تاکہ ملک کو بچانے کا یہ منصوبہ کامیاب ہو سکے۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے اس وقت حل پیش کیا جب باقی سب ناکام ہو چکے تھے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ حقیقی حکمت اور حل اکثر ان جگہوں سے ملتے ہیں جہاں سے ہمیں بالکل بھی امید نہیں ہوتی؟ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کبھی کبھی سب سے قابل رہنما اور سب سے بہترین حل اقتدار کے اونچے ایوانوں میں نہیں، بلکہ ان جگہوں پر ملتے ہیں جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔